ادبی سفر کا آغاز کیسے ہوا؟ آپ کو کب یہ خود پتہ چلا کہ میرے اندر ایک تخلیق کار بھی موجود ہے؟ انگریزی میں پوئمز وغیرہ لکھ لیتی ہوتی تھی، وہ بھی اسکول کے لیے جب ہم پڑھتے تھے تو ساتھ میں اسی کی ردم میں اسی میں لکھ لینا۔ ہمارا ادیب عالمی معیار کا ادب تخلیق کر رہا ہے یا اس کے اندر اتنا سپارک ہے؟ بہت سی چیزوں کے اوپر ہماری ویژن ہونی چاہیے، ہمارا خیال بڑا بلند ہونا چاہیے، کیونکہ جب تک ہمارا ویژن نہیں ہوگا نا ہم لکھ نہیں سکتے۔ ہم ان چیزوں دیکھیں، ہم رہنمائی کرنی ہے، آپ کو لوگ خود تلاش کریں، نہ کہ آپ اپنی کتاب کو گلے میں پٹکا ڈال کے آپ گھومتے پھریں۔ I don't believe on it۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں عائشہ عظیم حاضر ہوں شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ۔ ناظرین، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم مختلف شعبہ زندگی کے روشن ستاروں کو اپنے پروگرام میں بلائیں، ان سے بات کریں، ان کو جانیں، ان کی زندگی کے بارے میں، ان کے کام کے بارے میں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایسی ہی ایک مصنفہ، شاعرہ، دانشور، جنہوں نے اپنی تحریروں سے ادب اور فکر کو نئی راہیں دی۔ جی، میں بات کر رہی ہوں بینا گوئندی صاحبہ کی۔ السلام علیکم بینا جی۔ وعلیکم السلام، تھینک یو فار ہیونگ می۔ ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سے آج گفتگو کرنے کا۔ ناظرین، بینا گوئندی صاحبہ کا شمار ان اہل قلم میں ہوتا ہے جو نہ صرف الفاظ کے ذریعے اپنے جذبات کی عکاسی کرتی ہیں بلکہ سماج، سیاست اور انسانی رویوں پر بھی ان کی گہری نظر ہے۔ ان کے یہاں حقیقت اور تخیل آپس میں جڑ کر ایسا ادب تخلیق کرتے ہیں جو قاری کو سوچنے، سمجھنے اور محسوس کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ یہ عالمی ادب، سیاست اور سماجی معاملات پر بھی ایک منفرد نقطہ نظر رکھتی ہیں جو ان کی گفتگو اور ان کی تحریروں میں بھی جھلکتا ہے۔ آج ہم ان سے ان کے ادبی سفر، خیالات اور تجربات کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ بینا جی، آپ بتائیے کہ ادبی سفر کا آغاز کیسے ہوا؟ آپ کو کب یہ خود پتہ چلا کہ میرے اندر ایک تخلیق کار بھی موجود ہے؟ بڑا مزے کا سوال ہے یہ، چونکہ ابھی تک میں سمجھ رہی ہوں کہ اپنی اپنی جو خوبیاں ہیں وہ میرے سامنے کھل کے مختلف اوقات میں، مختلف زمانے میں آئیں، اور جہاں تک ادب کی بات ہے تو اس کو میں سمجھتی نہیں تھی کہ یہ کچھ ہے میرے لیے، یہ کوئی بڑی بات ہے۔ جیسے کوئی مضمون لکھ لیا، کوئی کہانی لکھ لی، تو اسی طرح میں سمجھتی تھی ہوم ورک جیسے کر لیتے ہیں، اچھا، تو ہم اسی طرح کچھ لکھ لیتے تھے ساتھ میں، کچھ نہ کچھ لکھا جاتا تھا جب ہوم ورک کر رہے ہیں۔ تو آئی ریممبر دیٹ کہ جب میں ظاہر کانوینٹ میں تھی اور ساتھ میں اردو کو تو کبھی ہاتھ بھی نہیں لگاتی تھی، تو انگریزی میں پوئمز وغیرہ لکھ لیتی ہوتی تھی، وہ بھی اسکول کے لیے جب ہم پڑھتے تھے تو ساتھ میں اسی کی ردم میں اسی میں لکھ لینا ان کو پڑھتے ہوئے۔ تو لیکن یہ باقاعدہ اگر کہیں تو وہ میرا کالج کے دور سے، لاہور کالج فار وومن، تو اس میں شبنم شکیل میری استاد ہوا کرتی تھیں۔ اچھا، انہوں نے ہی، میں سمجھتی ہوں کہ یہ روشن جو چراغ اس کو مجھے بتایا کہ یو کین رائٹ اٹ، آئی تھنک۔ زبردست۔ اچھا، آپ نے ابھی کہا کہ اردو کو تو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے یا نہیں پڑھتے، تو یہ اس میں زبان کو کمتر سمجھنا تھا یا کچھ ماحول ایسا تھا کہ وہ گھر کی باندھی تھی، وہ آتی تھی؟ نہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس لیے چونکہ اردو کو یوں بھی میں بڑی کمزور تھی، اردو میں بہت ویک تھی۔ اچھا، میں نے بتایا نا کانوینٹ میں تھے تو انگریزی، اور پھر ہمارے گھر میں ایسا تھا، وہ دور آپ سوچیں نا، آج سے 40-35 برس پہلے کی بات سوچیں، بلکہ اس سے بھی پہلے کی یہ بات ہے، بچپن میں جب کلاس 1 میں تھے، تو اس وقت تو ہمارے پیرنٹس یہی کہا کرتے تھے انگریزی بولیں، چونکہ انگریزی کا ہی زیادہ تھا کہ بہت کم لوگوں کو انگریزی کے اوپر کمانڈ تھی، تو ہمیں یہی کہا جاتا تھا اچھی انگریزی ہو، ایکسینٹ کے ساتھ ہو، تو اس وجہ سے اردو، وہ تو مجھے اردو سے محبت ایسی ہوئی کہ چونکہ مجھے آتی نہیں تھی، ابھی تک میں سیکھ رہی ہوں اردو کو، تو اردو سے تو بس بلکہ کہتے ہیں کہ اردو سے میرا پہلا عشق ہی ہے۔ ہم کہیں نہ کہیں ترقی کے لیے سمجھتے ہیں کہ انگریزی ہمیں ضروری ہے، اور ہمارے بھی زمانے میں تھا اور اب بھی ہم بچوں کے ساتھ ایسے ہی کر رہے ہیں، تھوڑا بڑھ گیا ہے، کم نہیں ہوا، ذہنی غلامی کا شکار۔ والدین کا میرا خیال میں اور گھر کا اور ماحول کا سارا یہ پریشر ہوتا ہے بچوں پہ، ادروائز بچے اگر اپنی مرضی سے پک کریں تو شاید وہ بہت کچھ ایسی چیزیں، چونکہ دیکھیں ان کے اوپر پیئر پریشر بہت ہوتا ہے کہ آپ یہ کریں گے تو معاشرے میں آپ کا مقام بڑا ہوگا، آپ اس طرح آگے بڑھیں گے، تو میرے اوپر بھی شاید اسی وجہ سے تھا، تو دیٹس وائی۔ لیکن ایف ایس سی میں پھر مجھے ہو گیا کہ اس چیز کا ادراک ہو گیا کہ I can write good in اردو، بس ہمیں وہ دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے، تھوڑا سا لائٹر، اور پھر چنگاری جو ہے وہ بھڑک جاتی ہے۔ آپ پاکستان میں بھی رہیں، ملک سے باہر بھی رہیں، یہاں پہ آپ منسٹری آف ایجوکیشن میں آپ نے کام کیا، باہر بھی آپ نے بہت کام کیا، تو ایک سوال تو میں نے نہیں لکھا تھا لیکن ابھی میرے سے بات نکلتی ہے،
تو میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ میں آپ سے ضرور پوچھوں کہ چین ہے، جاپان ہے، یا اور وہ ممالک جو اپنی زبان میں تعلیم دے رہے ہیں، اور ایک ہم ہیں جو آپ بتا رہی ہیں جیسے آپ کے زمانے میں بھی تھا، میرے زمانے میں بھی تھا، اور اب وہ بڑھ گیا ہے، کم نہیں ہوا، انگلش میڈیم. ہم وہ ایک ہمارا سوسائٹی سمبل بھی ہے ہمارے لیے کہ ہمارے بچے انگریزی پڑھیں اور اپنی زبان کو ہم پیچھے کر دیتے ہیں. ایون میں بھی سمجھتی ہوں کہ جو سائنس کی اصطلاحات ہیں وہ ہمیں انگریزی میں زیادہ اچھی یاد ہوتی ہیں یا آتی ہیں، اردو ہم اس کی نہیں پڑھ سکتے یا پڑھنا چاہتے. تو کیا ہماری وہ قومیں جو ترقی کر رہی ہیں اور اپنی زبان میں علم حاصل کر رہی ہیں وہ ہم سے آگے نہیں نکل گئیں؟ اور ہم جو انگریزی کا ہم نے ایک وہ پیچھے اس کی دم پکڑی ہوئی ہے انگریزی کی، یا جو ہمارے آقا ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ان کی پکڑی ہوئی ہے، تو ہمیں تو بہت آگے جانا چاہیے تھا، کیونکہ ہم اتنے عرصے سے کوشش کر رہے ہیں. میں دراصل اس جو فرق ہے وہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں، اب یہ اس سوال میں بہت زیادہ بہت بے شمار اس سوال کے اندر سوال ہیں. اگر میں پہلی بات ہے اپنے اس کے لسانی حوالے زبان کے، کسی بھی زبان کے. اچھا، اب مزے کی بات یہ ہے کہ جس 2 ملکوں کا آپ نے نام لیا ان کے اوپر مجھے شروع اپنی ایج میں جب میں نے لکھنا شروع کیا مشرق سے، امروز سے، اور پھر اس کے بعد میں اس زمانے میں لکھا کرتی تھی، اخباروں میں اردو میں لکھا کرتی تھی چشم بینا کے نام سے. لیکن میں نے یہ سمجھا جب میں جاپان گئی 92 میں، اور میں نے یہ دیکھا کہ وہاں پہ تو سب کچھ ہی جاپنیز میں تھا، اور ہمیں ان ایجوکیشن سسٹم کو، آئی واز ان اردو سائنس بورڈ ایٹ دیٹ ٹائم، اور مجھے جب میں نے دیکھا کہ وہاں تو کوئی بل بورڈ بھی آپ کو کوئی ڈائریکشن، کوئی چیز، وہ گوگل کا زمانہ نہیں تھا کہ یو کین گوگل اینڈ یو کین ٹرانسلیٹر ہوگا، نہیں، ایسا نہیں تھا. لیکن یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہمیں کیا ملا کہ وہاں پہ جاپنیز تھی، اس کے لیے ہمیں جاپنیز پڑھنی پڑی بائی فورس. وہ ایک آپ کی آئیڈینٹی کا بھی ایک نمائندہ بنتی ہے، ایک مین کریکٹر آف یور آئیڈینٹی. اور وہ زبان جو ہے وہ آپ کے لیے خالی ایک لسانی حوالہ نہیں ہے، اس کے اندر سماج بھی ہے، روایت بھی ہے، تہذیب بھی ہے. اور وہ ہمارا ایک ایسا ورثہ ہے جس کو کہ ہم پورے حوالے سے آگے لے کر چلتے ہیں، جو کہ آج کے گلوبل ولیج میں اس کی بڑی اہمیت ہے. آپ یہ دیکھیں کہ وہ آج بھی جاپنیز کے جو ورڈز، مجھے اس زمانے میں مجھے یاد ہے جب میں جاپان سے آئی تو ہم نے کہا انہوں نے پھر دوبارہ سے ترقی کر لی، بیکاز عالمی جب دوسری جنگ لگی تھی تو اس وقت جاپان واز اے سپر پاور، ون آف دا سپر پاور. تو اب اسی لیے اس کو اتنا بھگتنا پڑا. ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے وہ جیسے اب کوئی ایک دوسری پاور کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، اسی طرح کی صورت تھی. اور وہ اس کی تو اس کے اوپر بلکہ میری کتاب بھی آ رہی ہے، ہیروشیما کے آنسو، تو اس میں یہ ساری چیزیں بھی میں نے اس میں بیان کی. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جہاں تک زبان کی بات ہے، آج تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے انگریزی سیکھیے، کچھ ہوتی ہیں ہماری نیشنل لینگویجز، کچھ ہماری انٹرنیشنل کمیونیکیٹیو لینگویجز ہیں. پہلے اپنی زبان کو اس رینج تک ہمیں لے کے جانا ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہمارا اتنا تو حق ضرور ہے کہ ہم اپنی زبان کو خود بولیں. جب ہم اپنی زبان کو خود ہی نہیں ایکسیپٹ کریں گے تو دوسروں سے کیا توقع کرتے ہیں کہ وہ اسے ایکسیپٹ کریں. بالکل بالکل، میرا یہی بات ہے کہ ہم اپنی زبان کو لے کے احساس کمتری کا شکار ہیں، اور سارا زور انگریزی پہ لگا دیتے ہیں، پھر آدھا تیتر آدھا بٹیر، نہ ہم وہ رہتے ہیں نہ وہ رہتے ہیں. اور پھر جاپان جا کے ہمیں جاپانی سیکھنی پڑے گی، یا کسی اور فرینچ، کئی ملکوں ممالک میں جا کر. نہیں، لیکن ابھی تو مسئلے بڑے حل ہو گئے نا. ابھی تو آپ کے پاس یہ AI کے دور نے ان چیزوں کو ایلیمینیٹ کر دیا. میں یہ بھی ایک میری وین ہے، آئی ڈونٹ نو یو ایگری ود دس اور ناٹ. اور دوسری آپ نے ابھی بات اسی سوال میں کی تھی سائنس کی بات. سائنس کی چونکہ میں نے بے شمار کتابیں ہم نے لکھی، ٹرانسلیٹ کی، لکھی بھی، اور اس میں ہم ایز از ہم سائنٹیفک ٹرمینالوجی کو جو عام فہم ٹرمینالوجی ہوتی تھی اس کو ایز از کر دیتے تھے. جن کے ٹرانسلیشن ہو سکتی تھی اس کے لیے ہم الفاظ بناتے تھے، ان کو نکالتے تھے. یہ بھی ہمارا ایک لکھے پڑھے جو ہمارے رائٹرز ہیں، جو علم کے دل دادا ہیں، ان کو یہ بھی ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ نئے الفاظ اپنی ڈکشنری میں شامل کریں. تو یہ بھی ہمارا ایک کردار ہونا چاہیے ایک رائٹر. میم، آپ مجھ سے یہ بتائیے گا کہ آپ نے باہر بھی کام کیا، انٹرنیشنلی بھی آپ کا بہت ویژن ہے، آپ دنیا کو اور نظر سے دیکھتی ہیں، اپنے ملک کے بھی آپ جتنے سکم اور یہاں پر بھی جو ہو رہا ہے ان سے آپ بہت اچھی طرح سے واقف ہیں. آپ ہمارے ادب کو اور عالمی ادب کو کیسے دیکھتی ہیں اپنے ملک، اور پھر آپ نے جو تبدیلی دیکھی اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا. کیا ہمارا ادب عالمی معیار کا ادب ہے، یا ہمارا ادیب، میرا سوال یہ ہے کہ ہمارا ادیب عالمی معیار کا ادب تخلیق کر رہا ہے، یا اس کے اندر اتنا اسپاک ہے؟ بڑے افسوس کی بات میں اس وقت یہ کہوں کہ اس وقت ہم جو لکھ رہے ہیں
ہم لکھ رہے ہیں جی کافی کتابیں آتی ہیں ہر سال، لیکن ہم کہانی کو اپنے انداز میں لکھنے کی کوشش کرتے ہیں. بے شک ایک کہانی کا ہیئت اور اس کی اگر ہم اس کے اوپر الفاظ کو دیکھیں تو اپنے انداز سے اس کو عمل اس کے اوپر ہم لانے کی کوشش کرتے ہیں. ہر کہانی اپنے اندر بے شمار تبدیلی لے کے آتی ہے. ایک قاری جب پڑھتا ہے یا ہزار قاری جو ہوتے ہیں ان کے اندر وہ کہانی کے ڈفرینٹ انداز اس کے اوپر جی اثرات ہوتے ہیں. یہ تو ہو گئی ایک بات. لیکن اب کیا ہم دوسری چیزوں کو پڑھ بھی رہے ہیں؟ کیا ہمیں اپنے ماحول کے ساتھ ہماری اتنی کنیکشن ہے؟ یہاں پہ جو ہمارا رائٹر ہے یہاں پہ تھوڑا سا میں سمجھتی ہوں کہ ان کو ایک کتاب لکھنے سے پہلے کم سے کم میرے اندازے کے مطابق 20 کتابیں ضرور پڑھنی چاہیے کم سے کم. اور اگر بہت اچھا رائٹر ہے تو وہ 100 کتابیں پڑھے تو وہ ایک کتاب لکھ سکتا ہے. وہ 100 کتابیں اپنے ادب کی ہوں یا عالمی ادب. میں کہہ رہی ہوں کسی چیز کی بھی، کسی ادب کے لٹریچر کی بھی آپ پڑھیں، اور جب آپ پڑھیں گے تو 100 کتابوں کے بعد آپ کا دل چاہے گا ڈفرینٹ چیز کو ٹیسٹ کرنے کو. جب آپ اچھے ریڈر ہوں گے دین یو ول بی اے گڈ رائٹر. جی چونکہ اچھا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کتاب ہی کو پکڑ کے پڑھیں، نہیں، ہم بہت سی چیزوں کے اوپر ہماری وین ہونی چاہیے، ہمارا خیال بڑا بلند ہونا چاہیے. کیونکہ جب تک ہمارا وین نہیں ہوگا نا جی ہم جی لکھ جی نہیں سکتے. ہم لکھ نہیں ہم ان سکتے. چیزوں دیکھیں ہم رہنمائی کرنی ہے. کیا ہم جب بھی کسی رائٹر کو دیکھتے ہیں وہ کبھی بھی یہ بتاتا ہے کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے؟ بالکل. کبھی بھی. مجھے بہت کم ایسے رائٹرز ہماری اردو ادب میں ہیں، یہ نہیں کہ نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا اپنے وین کو ہم آؤٹ آف بلاک بھی نکالیں. جی چونکہ اپنے خیال کو بلند کیجیے. دیکھیں وہ غالب کہتے تھے نا ہے کہ واقف کچھ نظر آتے ہیں کچھ، تو وہ کہتے تھے وہ ستارہ جو ٹوٹ جاتا ہے وہ ایکچولی ٹوٹا، وہ جو چمکتا نظر آتا ہے وہ آپ کو ٹوٹا ہوا ستارہ چمکتا نظر. غالب کو تو پتہ چل گیا، ہمیں کیوں نہیں پتہ چلتا؟ جان ورن کو اس نے اپولو جو 8 تھا جب چاند پہ جانا تھا 200 سال پہلے، 250 بلکہ سال پہلے اس نے سائنس فکشن لکھی تھی. لیکن اس کو وہ 250 سال بعد وہیں پر بحر الکاہل میں وہ گرا اپولو 8، لیکن تھوڑا سا پرے 2 کلومیٹر دور پرے گرا. اب آپ کا وین اتنا اسٹرانگ ہوگا تو آپ کی کتاب کے اندر آپ کے بات کرنے میں، آپ کی عمل میں یا آپ کے الفاظ میں تاثیر ہوگی. آفاقیت پھر اس میں آئے گی. بالکل. میم آپ یہ بتائیے گا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے رویوں میں، اخلاقیات میں، خیال میں تبدیلی آتی ہے؟ ظاہر ارتقاء کے عمل سے انسان گزرتا رہتا ہے، ہمارا شعور بھی پہلے سے پختہ ہوتا ہے. تو میرے 2 سوال ہیں. ایک تو یہ کہ آپ بھی اس تبدیلی سے گزری، اور دوسرا یہ بتائیے کہ آپ کیا تبدیلی دیکھنا چاہتی ہیں ہمارے ادیبوں میں؟ ادیبوں میں بس وہی تبدیلی ہے کہ تھوڑا سا تو ہمارے ادیب بڑا اچھا لکھ بھی رہے ہیں، تھوڑا سا ہم سنسیئر ہو جائیں اپنے کام کے ساتھ. یوں سنسیئر ہو جائیں کہ ہم دکھاوے کی زندگی بہت گزارتے ہیں. ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ لکھیں، ہمارا لفظ کے ساتھ ایک کنیکشن بڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے اپنی کاز کے ساتھ، نہ کہ اپنی تشہیر کے ساتھ. کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے بہت سے رائٹر ایسے ہوتے ہیں وہ اپنے کمرے سے 10 سال باہر نہیں نکلتے. ہمارا رائٹر ایک کتاب لے کے گلی گلی پھر گھوم رہا ہوتا ہے. مجھے یہ چیز، میں نہیں کہتی کہ رونمائیاں نہ ہوں، شادمانیاں نہ ہوں، سب کچھ ہوں، لیکن لیٹس پیپل ٹو ریڈ دیٹ فرسٹ. لیٹس اس کے اوپر اس کے اثرات آنے دیں آپ معاشرے پہ اوپر. چونکہ دیکھیں آپ پہلے کوئی بھی کتاب ہوگی اس کا عمل زیادہ، یا کوئی بھی لکھا ہوگا وہ عملی طور پہ اس کو آپ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. رب بھی جب ہمیں کتاب دیتا ہے تو ہمیں اس کے پیچھے اس کے عمل کا، اس کا زیادہ پیغام ہے، نہ کہ اس کو پڑھنے کے اوپر. برکت ضرور ہے لیکن پڑھنے سے زیادہ وہ چاہتا یہ کہ آپ اتنا پڑھیں کہ آپ اس کو پہننے لگ جائیں، اپنی زندگی میں شامل کر لیں. تو ہم تھوڑا سا ادیب جو ہیں بہت زیادہ ہم ہائپر ہو جاتے ہیں. ہم چاہتے ہیں ہم جو کانفرنسوں کا اور یہ جو جلسے جلوسوں کا ایک رواج ہمارے ہاں ہو گیا ہے. مجھے تو امریکہ میں ایسا نظر آتا ہے، میں وہاں رہتی ہوں، پوری دنیا میں نے گھومی ہے. یقین مانے کہ وہاں پہ اتنا ہمبل ہوتا ہے ہمارا رائٹر جو ہے دنیا کا، کہ اس کو اپنے کام کے علاوہ دوسری چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہوتا. تو پھر ہی وہ ڈیڈیکیشن، وہ فوکس، وہ اپنے کام کے ساتھ، اور وہی بڑا رائٹر ہوتا ہے جو جس کا کام بڑا ہوتا ہے. یہ تشہیر، یہ چیزیں، یہ پوسٹر لگنا، ان سے کبھی آپ بڑے انسان نہیں بن سکتے. لیکن بتانے کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے دیکھیں دیر آر سو مینی ویز. لیکن نہیں، ایک کتاب آ جائے تو اب میں نے تو دیکھا ہے اب
دیکھیں اس کے لیے آپ کو میرا اپنا بلیو ہے, میں نہیں کہتی کہ نہیں ہونا چاہیے, ہونا چاہیے, لیکن آپ کا کام کے حوالے سے آپ کو لوگ جانیں, جی نام کے حوالے سے نہ جانیں. دیکھیں ایسے لوگ تھے بڑے کام کرتے تھے, لوگ ایک چیز دیکھتے تھے پھر وہ بندہ ڈھونڈتے تھے. ایسی ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کو لوگ خود تلاش کریں, نہ کہ آپ اپنی کتاب کو گلے میں پٹکا ڈال کے آپ گھومتے پھریں. I don't believe on it and I never believe on this thing. ٹینا جی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس بڑی تیزی سے ہم پر قبضہ کر رہی ہے. انسان اب اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے, باقی باتیں تو پھر بات کی رہ جاتی ہیں. اس کا تفکر, اس کا خیال, اس کی سوچ, سب کچھ مصنوعی ذہانت کے قبضے میں ہے اس وقت. تو آپ مجھے بتائیں کہ ہمارا جو ادیب ہے, انسان کی تو میں بات ہی نہیں کر رہی, آپ نے تو اب کھانا کیا ہے شاید. ہم وہ جو ہماری اماں دن میں پورے ہفتے میں روز گھر سے نکلتے ہوئے ایک سوال پوچھا کرتی تھی کہ آج یہ بتا جاؤ کہ پکانا کیا ہے, میرا خیال ہے وہ بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ان کا بھی مسئلہ حل کر دیتی ہوگی. لیکن انسان اور خاص طور پہ جو لکھاری ہے وہ اب کیسے زندہ رہے گا؟ کیا وہ خود کو سونپ دے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو, میں ہدایات دوں وہ مجھے افسانہ لکھ دے, شاعری کر دے, ڈرامہ لکھ دے, میں کیسے اپنے ادیب کو اس سے بچاؤں؟ کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جہاں تک میں سمجھتی ہوں, جی مے بی یو ڈس ایگری ود دس, بٹ میں سرٹنلی اس کے اوپر میرا تیقن ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ انسان کا ہی خیال تھا جی جو اس نے بنایا. ٹھیک ہے, اب جیسا ہم خیال کریں گے نا, وہ ہمارے خیال کو اپنے خیال میں لا کر اس کو عملی جامہ پہنائے گی. جی ایک آدمی تو تھک جاتا ہے یہ تھکے گی لیکن نہیں. وہ تھکے گی نہیں. بالکل. اب وہ تھکاوٹ کے عنصر کو بیچ میں سے جو تھکی ہوئی قومیں ہوں گی وہ ڈیلیٹ ہو جائیں گی. جی اچھا, ابھی جو ہمارا تھکا ہوا جو بھی مائنڈ ہے وہ ہمارے اندر سے نکل جائے گا, لیکن اس میں ہمارا لکھاری کیسا رہے گا, جی اس کے لیے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے چونکہ دیکھیے رائٹر جو ہے نا, لفظ جو ہے, جی لفظ ہمیشہ زندہ رہیں گے. لفظ 3 چیزوں کے ساتھ زندہ رہتے ہیں, وہ خیال کے ساتھ سب سے پہلے, دوسرا ہمارے ریڈر کے ساتھ جو اسے سنیں, اور تیسرا تخلیق بذات خود. جی یہ 3 چیزیں, اس کے علاوہ تو لفظ کی حرمت کہیں نہیں ہے. یہ 3 چیزیں ہی اس کو بڑا اور چھوٹا بناتی ہیں. جی اور جب تک آپ کا قاری نہیں ہوگا, آپ کے اندر خیال نہیں ہوگا, تو اب یو کین ناٹ ڈو اینی تھنگ. اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس جب ہے اس میں آپ کہتے ہیں کہ اس میں سینسیشن نہیں ہے, ایسی کوئی بات نہیں. دس از ناٹ لائک اے مشین, جی دس از لائک اے خیال. جی وہ جو خیال آپ نے اس کے اندر ڈال دیا, اس کے اندر آپ اچھا خیال ڈالیں گے وہ آپ کو ویسا ہی دے گی. یہ جو کچھ ہم کرتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہمارے لیے وہی کچھ کرے گا. اب اس میں رائٹر ہمارا کہاں پہ کھڑا ہو, وہ کہانی کیسے لکھا گیا. کوئی کہہ رہا ہے جی پی چیٹ جو ہے وہ آپ کی کہانی لکھ کے آپ کو دے دے گی, آپ کی پوئم لکھ کے دے دے گی. اب رائٹر کیا لکھیں گے؟ جی میں اگر میں شفق الف کو پڑھتی ہوں, جی جیسے مولانا رومی کا, انہوں نے امریکہ میں بیٹھ کے کہانیاں لکھیں, انہوں نے وہ کتاب لکھی, وہ سب کچھ کیا. جب انہوں نے رومی کا پیغام دوسری زبانوں میں دیا, جی تو کیا آپ سمجھتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس AI جو ہے اس کو اپنے طریقے سے ریڈ کر کے آپ کو اور بھی آپشنز اس سے کلوز دے گی. جی تو جو ہماری ریسرچ ورک تھا اس کو کمپلیٹ کرے گی. دین یو کریٹ یور تھنگ. ڈونٹ, دیکھیں ایک انوائرمنٹ, اب ایک ماحول نیا بنا ہے, معاشرہ ایک نیا بنا ہے, اس میں ہمیں اپنے خیال کو بھی اسی فارم میں اپنے آپ کو اس کے لیے ریڈی کرنا پڑے گا, اور وہ ہم ریڈی ہوں گے. اور یقیناً رائٹر جو ہے, چونکہ رائٹر کبھی, دیکھیں تخلیق جو ہے نا وہ رائٹر کے ساتھ ہی رہے گی, اور جب بھی ہم جو خیال اس کو دیں گے آرٹیفیشل انٹیلیجنس وہی کرے گی. اس کو گائیڈ کرنے والا ہمارا خیال ہے اور وہی کرتا ہے, میرا یہ پکا بلیو ہے. کی حیثیت صرف اتنی رہے گی کہ وہ اس کو خیال دے دے گا یا اس کو گائیڈ کر دے گا, باقی سارا کام وہ خود کرے گی؟ نہیں, وہ ایسا دیکھیں, یہ تو بھی ہمارے ٹولز ہیں جو اس میں یوز ہوں گے, لیکن یہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جس طریقے سے ہمارا خیال ہوگا نا, اگر ہم چاہ رہے ہیں, ہم اوپر سے تو لکھتے ہیں یہ, لیکن ہمارا ریئل جو خیال پیچھے بیک شعور میں جو ہے وہ بھی گریسپ کر لے گا, اور اس تک پہنچ کے, اس کی تہہ تک پہنچ کے بلکہ ہماری شناخت ہمیں خود بھی بتائے گا. دس از یو بینا گوئندی, تم اصل میں یہ ہو, تم جو لکھتی ہو وہ نہیں ہے, تمہارا اصل خیال یہ ہے. ایون ہمارے خیال کو بھی وہ سامنے لے آئے گا. تو اس لیے یہ ہماری ایک ایولیوشن کی تھیری کا ایک نیا پہلو ہے, جو ہماری ڈارون کی تھیری تھی جس کو ہم نگیٹ کرتے ہیں اور کرتے آئے ہیں, یا ہماری مینڈل تھیری تھی, ہماری جو بھی لائف کی تھیریز ہیں, یہ جتنے بھی سائیکلز لائف کے ہیں ان کو ہم ریجیکٹ نہیں کر سکتے. چونکہ دیکھیں ہماری پہنچ, خیال کی پہنچ, ہم نے پرسنلی تو نہیں جانا, فزیکلی
ہم نے خیال میں ہی جانا ہے. رائٹر نے ہمیشہ اس نے خیال میں ہی چیز کو تعمیر کرنا ہے, تفسیر کرنا ہے لوگوں نے اس کو, لیکن ہماری خیال ہمارا اتنا اسٹرانگ ہو کہ وہاں تک ہر شخص سمجھے کہ یہ ہمارے لیے, تو یہ ہمارے خیال کو لے کے ضرور آگے چلے گا. اور اس پہ جو اوسط درجے کا لکھاری ہے وہ دم توڑ دے گا. ویسے یہ بھی حقیقت ہے, کیونکہ جس کا تخیل جتنا بلند ہے وہ جس کا پیور خیال ہوگا وہ اپنا ہے. جی, یہ بڑا سچ کا زمانہ آنے والا ہے, یہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں. جی اب یہ نہیں ہے کہ ہم چربہ بازی کرتے تھے اس کے خیال کو, تو وہ آپ کے دم سامنے 10 لے آئے گا کہ 1992 میں یہ کتاب بینا نے لکھی تھی, اس سے پہلے 1942 میں یہ کتاب اس نام سے لکھی گئی. یو ہیو ٹیکن دیٹ فرام دیئر. یہ آپ ایک چیز دھیان میں رکھیے, اور اس میں پھر آپ کا اپنا خیال ہوگا, دس از یور اون خیال, وہ آپ کو یہ بھی ساتھ میں گائیڈ کرے گا. تو اس لیے میرے خیال میں رائٹر جو ہے اس کے لیے آسانیاں بھی ہیں, اس کے لیے اچھا بھی ہے. اور میرے خیال میں آج کے دور میں کون رائٹر بنتا ہے, جو رائٹر ہوتا ہے وہی رائٹر بنتا ہے. یہ بڑا صوفیوں کا کام ہے. سوشل میڈیا کا دور ہے, بہت سے روز نئے ابھرے وہ تو بیچارے شوقیہ لوگ ہیں, ان بیچاروں کو بھی چلنے دیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, آپ نے فضائی آلودگی پر بھی بہت کام کیا. آپ نے اس سلسلے میں آپ کی کتاب بھی اردو سائنس بورڈ سے چھپ چکی ہے. سائنس, ادب, فلسفہ, آپ نے ان سب کو ٹچ کیا, بلکہ آپ پورا پیکج ہیں بیسیکلی اگر میں یہ کہوں تو. سوچ کے 3 دھارے یا یہ 3 دھارے کیسے یکجا ہوتے ہیں؟ اگر آپ تھوڑا سا ہیومن بینگ نہیں بلکہ لائف کو لیں, میں ہیومن بینگ تو بہت ہم کہتے تو ہیں ہم اشرف المخلوقات ہیں, لیکن میں سمجھتی ہوں وی آر ون آف دا اسپیشیز, لیکن ہمارے سے بڑی بڑی اسپیشیز بھی ہیں دنیا میں. اگر ہم لیں ایک پودے کو, جو چھوٹا سا زمین پہ خودرو پودا ہے, اگر اس کی زندگی کو بھی ہم اسٹڈی کرنے لگیں تو وہ بھی پتہ ہے آپ کو, وہ بھی کہانی لکھتا ہے اپنی. وہ اس کی بھی زندگی میں بہت اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں. تو اس طرح پوری زندگی اس کے اندر بھی فلسفی ہے, اس کے اندر بھی سائنس ہے. وہ اس کو بھی سورج کی روشنی اور یہ سب کیمیکل فوٹوسنتھسس سب کچھ ہوتا ہے. تو کیسے انسان اس چیزوں سے الگ رہ سکتا ہے؟ مائی باڈی یور باڈی, اور سب انسانوں کی باڈی اور سب جانداروں کی باڈی, فلورا اور فونا کی باڈی, سب کی سب باڈیز جو ہیں یہ سب کی سب لیبارٹریز ہیں جو کہ دنیا میں آئیں اور اپنا عمل پورا کرتی ہیں. ان کے اندر تجربات بھی ہم کرتے ہیں, ڈاکٹرز کرتے ہیں, مرنے لگتے ہیں تو ان کو بچاتے بھی ہیں. ہمیں درد ہوتا ہے تو اس کو ہمارے پاس کیور بھی ہے, تو اور اس کے اوپر ہم تجربات بھی کرتے ہیں. اچھا, جب ہمارے ریزیڈیو ہوتا ہے تو اس کو بھی ہم استعمال کرتے ہیں. جی بالکل. اٹ مینس اس لیبارٹری کے ساتھ, اور اس کا فلسفی ہے ہمارا خیال جو ہے, اور جس ایتھکس اور موریلٹی جو ہے وہ ہمارا فلسفہ ہی تو ہے. ہمارا سماج جو بنتا ہے جس میں ہم رہتے ہیں, دس از ہول فلسفی. اب ویسٹرن فلسفی کی بات کرتے ہیں, مجھے بھی یاد آیا نامور مسلمان سائنسدان ایک ہم نے کتاب لکھی تھی, اشفاق صاحب نے اور 4 لوگوں نے ہم نے لکھی تھی. اشفاق احمد, اکرام چغتائی صاحب تھے, میں تھی اور ایک اور رائٹر تھے. آپ یہ اردو سائنس بورڈ نے ہی چھاپی تھی, 1200 صفحے کی کتاب تھی. میں نے بایولوجی کا اس میں کیا تھا. ظاہر ہے شروع سے ہی آپ جب ایسے کاموں میں پڑ جاتے ہیں, اس میں مجھے یاد آیا, میں نے پڑھا غزالی کو اور دوسروں کو پڑھنے, جب آپ لکھتے ہیں نا تو پھر آپ, میں نے بتایا نا 10 کتابیں 20 کتابیں پڑھتے ہیں تو آپ لکھنے کے قابل ہوتے ہیں. تو میں نے جب پڑھا تو مجھے خیال آیا, ہم ویسٹرن فلسفی, ڈیکارٹ کو, ہم لیبنیز کو, ہم اسپنوزا کو, یا ہم جان لاک کی تھیریز کو ہم بڑا تھیریز سمجھتے ہیں. اس سے پہلے یہ سب کچھ تھا. اس کا مطلب ہے وہ ویسٹ میں ہو یا ایسٹ میں ہو, یہ ساری چیزیں ہر وقت انسان کے ساتھ ہیں. انسان فلسفے, سائنس اور اپنے جتنا معاشرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے, قدروں کے ساتھ, اور یہی ہمارا معاشرہ ہے اور یہی انسان ہے اور یہی جاندار ہے. میم آپ نے ابھی نام لیا اشفاق احمد کا, اکرام چغتائی کا, واصف صاحب کا بھی ہماری اکثر نجی محفلوں میں آپ سے بات ہوتی رہتی ہے. تو آج آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ آپ کن ادیبوں سے متاثر ہیں, آپ کا کن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا, اور کتنا ان لوگوں نے آپ کی زندگی پہ اثر ڈالا. یہ آپ نے بہت میرے پرانے جو حبیب ہیں کہہ لیں ان کا نام لیا, اور یہ سب لوگ بانو قدسیہ, واصف صاحب کا اس لیے کیونکہ واصف صاحب کا حوالہ بڑا ہی میرے لیے محترم بھی رہا اور محتشم بھی رہا, اس لیے چونکہ تھے تو ہمارے بہت بڑے بزرگ ہیں اور میرے سے سینئر تھے, لیکن انہوں نے ہمیشہ اپنے ساتھ بٹھایا, اور یہ ہمیشہ کہتے تھے کہ ہم لوگوں کا گروپ ہے, ہم ٹولنے ہیں, ہم بیٹھتے ہیں, اور یقین مانیں کہ صبح کا ناشتہ جب ہم لوگ اکٹھے, حامد صاحب, ہم لوگ اور اکرام چغتائی صاحب, ہم اکٹھا ناشتہ کیا کرتے تھے ایک زمانے میں, اور یہ بہت بڑا میرے لیے اعزاز ہے. ہم سمجھتے تو تھے واصف صاحب بہت بڑے بندے ہیں, لیکن اتنا نہیں پتا تھا کہ یہ اتنے بڑے ہوں گے. یہ 30-35 برس بعد
40 برس بعد پتہ چلا وہ سب تو یہ ہیں. تو اس زمانے میں ہی واز گروئنگ اٹ, اور وہ ہم سے بیٹھ کے باتیں بھی کرتے تھے. چونکہ ہم سائنس کے بچے تھے تو انہوں نے کبھی یہ نہیں سمجھا تھا کہ ہم ایک دوسرے سے کتنا ہمارا جنریشن گیپ ہے. پہلی بات یہ تھی, ان کا بڑا پن تھا یہ ان کا ہمارے اوپر کرم تھا. تو سیکنڈ بات یہ ہے, اشفاق صاحب نے مجھے BSc میں کالج سے ڈھونڈا. جب وہ ہمارے کسی آئے اس میں, اور امجد صاحب بھی ساتھ ہی تھے, تو ان سے پھر رابطہ وہاں پہ ہوا. پھر تلقین شاب میں ان سے کافی رابطہ رہتا تھا, اور اس میں پھر کچھ کام بھی کیا. تو لیکن باقی لوگ, شہزاد صاحب تھے, شہزاد صاحب کے ساتھ بلکہ کتاب میں نے کی تھی. انہوں نے ڈاکٹر عبدالسلام کی کتاب تھی, وہ اس زمانے میں ان کی ڈیتھ ہو رہی تھی عبدالسلام, اس وقت آئی واز اسٹوڈنٹ. تو شہزاد صاحب پھر گھر آیا کرتے تھے کہ مجھے فزکس پڑھاؤ. میں نے کہا مجھے تو خود نہیں آتی. کہتے تم سائنس تو پڑھ رہی. اب میرا کہنے کا مطلب ہے کہ تھنگس کم ٹو یور سیلف, آپ خود ہی ان لوگوں کے ساتھ آپ کے. اور شہزاد صاحب نے بلکہ میری پہلی کتاب پہ مجھے یاد پڑتا ہے, سوچتی آنکھیں میں شہزاد صاحب نے ہی لکھا تھا, جو اس کا جی پریفیس انہوں نے لکھا تھا. تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ تھنگس کم ٹو یو بائی یور سیلف. تو زندگی میں میرا یہ کہنا ہے کہ آپ اپنے احباب سے, اپنی کمپنی سے پہچانے جاتے ہیں. منیر نیازی صاحب کے ساتھ بڑا تھا, اور کشور ناہید, یہ ظفر اقبال, یہ لوگ سارے چونکہ میرے کولیگ بھی ہمارے ساتھ میرے دفتر میں رہے, تو اس لیے وہ ڈاکٹر آغا سہیل ہوا کرتے تھے. مطلب بہت سے لوگوں کے ساتھ اتنا رابطہ رہا زندگی میں. یہ سب لوگ, اور اشفاق صاحب کے ساتھ تو بلکہ وہ قلم پکڑ کے جب کبھی میں لکھنا تو انہوں نے وہیں سے کاٹ بھی دیتے ہوتے تھے. اور پھر 5 روپے, جب میں اچھا لکھتی تھی تو 5 روپے کا نوٹ گفٹ بھی کرتے تھے. کیا بات تھی ان لوگوں کی. عہد حاضر کے کئی شعراء ہیں, وہ کسی ایسے شخص کو شاعر ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے جو کہ جس کا نثر میں بڑا مضبوط حوالہ ہو. وہ اچھا کالم نگار ہوگا لیکن وہ اچھا شاعر ہوگا تو اس کو نہیں مانیں گے. لیکن خود ایک اچھا شاعر جو ہے وہ کالم بھی لکھ رہا ہوگا, اور وہ اس بات پر بضد بھی ہوگا کہ مجھے آپ وہ بھی مانیں, کالم نگار بھی مانیں. تو آپ اس کو کیسے دیکھ سکتی ہیں؟ کیا اچھا شاعر جو ہے وہ اچھا کالم نگار ہو سکتا ہے لیکن اچھا کالم نگار اچھا شاعر نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں, انسان کچھ بھی کر سکتا ہے. ایک دن وہ جیپنیز کھانا بنا سکتا ہے, تو دوسرے دن وہ آپ کو اپنا ویسٹرن کوزین جو ہے وہ بھی بنا سکتا ہے. ایسی بات نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں کہ جو شخص جو ہے اس کی قلم میں اور اس کے خیال میں جب طاقت آئے گی, اور آپ خود ایک فال میں آتے ہیں, ایک ٹائم کے اندر ہوتے ہیں, وہ وقت آپ کے اوپر حاوی ہوتا ہے, اور اس وقت میں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تخلیق جو ہے وہ اپنا آپ خود کروا کے جاتی ہے, اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہوتا. چونکہ تخلیق جو ہے وہ آپ کے ماحول سے, ذہنی ماحول سے, اور پھر اس کے بعد تخلیق بذات خود ڈیلیور ہوتی ہے. اس میں کبھی بھی ہم کہیں کہ کسب کمال میرا ہے, ایسا نہیں ہے. اور جب یہ ہم نہیں مانتے تو نہ مانیں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا شاعر کرتے رہنا چاہیے. جی بالکل, اس چیز سے بالکل بے نیاز ہو کے کوئی ہمیں مانے یا نہ مانے. دیکھیں, آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں, آپ نے اپنا خیال بیان کر دیا, اب کسی کو اس سے غرض ہے. اچھا, ایک اچھا شاعر ایک برا شاعر کیا ہوتا ہے؟ میں تو اس کی ڈیفینیشن آج تک نہیں جانی. عوامی مقبولیت یا عدم مقبولیت, دس از ناٹ اے کرائٹیرین آف اچھا شاعر. آپ کیا سمجھتے ہیں ایک مجلس کا شاعر کیا اچھا شاعر ہے؟ نہیں, وہ نہیں ہے ضروری. جو وہ کہتے ہیں کتابوں میں لکھا, وہ کبھی اس کی کتاب پڑھیں تو نہیں اچھی اس کی. آئی ایم آؤٹ آف دیز تھنگس. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو شاعری ہے وہ شاعری ہے, وہ آپ کے اظہار ہے اس آپ کے جذبات کی, اور اسی طرح نثر لکھنے والا آپ اس فلو میں آپ لکھتے چلے جاتے ہیں. ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے. پیرن جی, وقت کم ہے لیکن دل چاہ رہا تھا کہ آپ کو سنتے چلے جاتے. بس میرے 2 چھوٹے چھوٹے سے سوال ہیں. ایک یہ کہ مشاعرہ بنتا جا رہا ہے, کیا یہ ضروری ہے کہ خیال سے زیادہ اس کی پیشکش پر توجہ ہو؟ دیکھیں, ہمارے پاس, میں نے اس کے اوپر کافی غور کیا. کبھی میں زگ زیگ میں ان کے فال میں رہی, کبھی مطلب فیور میں رہی. لیکن میں نے جب دیکھا ہے کہ لوگوں کے پاس سوائے چند سوشل میڈیا پہ وہ دیکھنے کے علاوہ ہمارے یہاں پہ مصروفیت ہی اس طرح کی نہیں ہے اسٹوڈنٹس کے پاس, تو میرے خیال میں شاید ہم ان کو بیزی رکھتے ہیں. تو اس میں, اور پھر ایک ہماری فقیہ شاعری بھی ہے جس کے اوپر میں مترز بہت عرصہ رہی ہوں, اور میرے بڑے پیارے دوست میرے ساتھ ہی بیٹھے ہوتے تھے. میں کہتی تھی فضول چیز سنانے جا رہے ہو, لیکن میں اس کی بھی اب قائل ہوتی ہوں جا رہی ہوں. میں کہتی ہوں جو یہ دوسری چیزیں دیکھیں گے اس سے تو یہ شاعری اور یہ مشاعرے شاید بہتر ہیں, لیکن سوری کہ ہم خالی اس کو ایک اکنامیکل پوائنٹ آف ویو سے ہم لے کے چلتے ہیں.
کہ ہم یہ دیکھیں اس کے ساتھ سب کے ساتھ کیپٹلسٹ سوسائٹی، ہم نے ادیب کے ساتھ تو کبھی بھی یہ نہیں ہوا تھا کہ وہ پیسے میں اپنے آپ کو تولتا. جی ابھی یہ دیکھا گیا کہ مشاعرے میں جانے والے اپنے انہوں نے ذریعہ معاش بنا لیا اس کو. ٹھیک. میں یہ نہیں کہتی کہ ان کو نہ دیں، وہ ضرور کیجئے، لیکن اس کا ایک کرائٹیرین یہ بن گیا کہ میں اتنے مشاعرے پڑھوں گا اور میں اتنے پیسے کماؤں گا. آپ یہ دیں میں اتنی داد کماؤں گا. جی آپ ضرور پیسے لیجئے، لیکن آپ داد بھی لے کے داد کیا کمانی. جب آپ ایک بھی شعر پڑھیں گے تو آپ کا بھی دیکھیں کراچی کے مشاعرے میں میں نے سنا ہے جو کچھ ہوا ہے، اور وہ لوگ بار بار نہیں وہ لوگوں کو دیکھنا چاہتے. وہ کلام لوگوں کو تو دیکھنا مسئلہ نہیں ہے، وہ کلام نہیں سننا چاہتے. نہیں، وہ کلام بھی بار بار ایک ہی چیز آپ سنائیں گے. وہی ایک شہر ہے، شہر میں گاؤں ہے، گاؤں میں میرا گھر ہے، بار بار سن کے آپ تھک جائیں گے وہ چیزیں. آپ وہ آج نہیں وہ سننا بھی، دے وانٹ نیو تھنگس. اچھا، لیکن اس کے ساتھ نئے چہرے بھی دیکھنا چاہتے ہیں. آپ مینیپولیٹ کیجئے، نئے لوگوں کو چانس دیجئے، اپنے دل کو کھلا رکھیے. ایک رائٹر کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے، میک اے اسپیس فار ادرس. جی بالکل، یہ بہت بڑی بات ہے. اور وہی بڑا شخص بنتے ہیں جن کے ہم نے ابھی نام لیے ہیں، جنہوں نے ہاتھ پکڑ کے دوسروں کو سپیس دی ہے، اٹھ کے اپنی جگہ پہ لکھنا سکھایا. جی بالکل. بینا جی، آپ کی آمد کا بہت شکریہ. بڑی ہی آپ کے ساتھ مفید گفتگو رہی. آخر میں اپنے لکھاریوں کو، ویسے تو آپ کے بہت سارے اس کے اندر پیغامات تھے اگر ہمارے سننے والے دیکھنے والے سمجھنا چاہیں، لیکن پھر بھی نئے لکھاریوں کو آخر میں کوئی پیغام آپ دینا چاہیں؟ بس نئے لکھاریوں کو تو میں لکھنا کے کام اگر کر رہے ہیں ہماری نوجوان نسل، یہ بہت اچھی بات ہے. بیٹا لکھنے کے ساتھ، قلم کے ساتھ جڑے رہنا، یہی سمجھیں کہ آپ اپنے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ اس میں آپ کا خیال بھی ہے، آپ کا بیان بھی ہے، اور آپ کے جذبات بھی ہیں. آپ معاشرہ بھی تعمیر کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے آپ کو تو تعمیر کرتے ہیں. وقت جو ہے وہ کبھی رکتا نہیں، اور وقت کے ساتھ اگر ہم پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں ہمیں کچھ نظر نہیں آتا. یقین مانیں، ماضی، ہم ہمیشہ کہتے ہیں یہ لمحہ ماضی بن جائے گا. میں سمجھتی ہوں کہ ایک واحد یہ فیلڈ ایسی ہے جس میں ہم رہنمائی کرتے ہیں، اور وہ کس کی؟ مستقبل کی. تو آپ مستقبل کے رہنما بنیے اور لکھتے چلے جائیے. بہت شکریہ. السلام علیکم. بہت شکریہ بینا جی. یہ تھیں بینا گوئندی صاحبہ. جلد ہی ہم اپنے نئے مہمان کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملیں گے. اللہ حافظ.